ایک دفعہ ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً 25-26 سال تھی، وہ ایک بابا جی کے پاس آیا۔ لڑکا بہت پریشان اور افسردہ تھا۔ وہ کہتا ہے، بابا جی ہم بے حد غریب ہیں، میں گھر میں سب سے بڑی اولاد ہوں، گھر کا اصل کفیل ہوں، میرے پاس نہ نوکری ہے نہ پیسہ، میں نے بہت کوشش کی مگر کام نہیں ملا۔ میں اپنے ماں باپ کو خوش رکھنا چاہتا ہوں، ان کو ایک خوشحال زندگی دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میرے پاس خوب سارے پیسے ہوں، ایک عالی شان گھر ہو، اور میں ان سب پیسوں سے اپنے والدین کو دنیا اور جہاں کی خوشیاں لا کر دے سکوں، ان کی زندگی میں آسانی لاؤں، ان کے چہرے پر کبھی کوئی غم اور اداسی نہ رہے۔ آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ یا فارمولا بتلا دیں جس سے میں راتوں ہی رات امیر ہو جاؤں۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، اور میں صبر کرتے کرتے تھک چکا ہوں۔ اس لڑکی کی جو خواہش تھی وہ ہم میں سے اکثر لوگوں کی ہوتی ہے۔ ہمیں بھی عزت، دولت، شہرت اور آسائش حاصل کرنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے۔ ہم بھی اسی لڑکے کی طرح راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں۔ بابا جی نے اس لڑکی کی بات غور سے سنی اور اس سے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں تمہیں ایک چیز دیتا ہوں جس کے ذریعے تم اپنی ہر خواہش اور تمنا کو آسانی سے حاصل کر سکو گے۔ بابا جی جنگل سے چلتے ہوئے اسے ایک ایسی جگہ پر لے آئے جہاں پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے پتھر بکھرے ہوئے تھے، پتھروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ بابا جی نے بتایا کہ ان پتھروں میں سے ایک پتھر ہے کہ اگر تم اس کو کسی بھی لوہے کی چیز کے ساتھ لگاؤ گے تو وہ سونا بن جائے گی۔ اگر تم وہ پتھر ڈھونڈ لو گے تو راتوں رات امیر بن جاؤ گے، اور میں تمہارے لیے بس اتنا ہی کر سکتا ہوں۔ لڑکا بے حد خوش ہوا، اس نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا، لیکن اس نے مزید ایک سوال پوچھا کہ بابا جی اتنے سارے ڈھیر پتھروں میں سے مجھے وہ پتھر کیسے ملے گا؟ میں اس پتھر کو کیسے ڈھونڈ نکالوں گا؟ اس پتھر کو ڈھونڈنے کی کوئی نشانی تو بتاتے جائیں۔ بابا جی نے کہا کہ وہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں، اس کو ڈھونڈنے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب وہ پتھر تمہیں ملے گا اور تم اس کو ہاتھ میں لوگے تو وہ پتھر باقی پتھروں سے بہت گرم ہوگا۔ یہی گرمائش اس پتھر کی نشانی ہے۔ باقی سارے پتھر تو ٹھنڈے ہوں گے لیکن وہ واحد پتھر گرم ہوگا۔ نشانی بتا کر بابا جی تو چلے گئے اور اس لڑکے نے اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ ایک ایک کر کے پتھر اٹھاتا، اس کو ہاتھ میں لے کر محسوس کرتا، اور اس پتھر کو ٹھنڈا ہونے کی صورت میں 7 بہتی ندی میں اچھالتا جاتا۔ وہ ہر پتھر کو اٹھاتا، ہاتھ میں لے کر اس کو چیک کرتا، اور پھر اسی پتھر کو وہ ساتھ میں لگی ندی میں اچھالتا جا رہا تھا۔ وہ ایسا اس لیے کر رہا تھا کہ کہیں انہی پتھروں کو وہ دوبارہ نہ اٹھا لے اور اس کا وقت نہ ضائع ہو جائے۔ ایسا کرتے کرتے 1 گھنٹہ گزرا، پھر 2 گھنٹے گزرے، پھر شام ہو گئی، اور پھر رات۔ لڑکا اپنے کام میں لگا رہا، لیکن گھپ اندھیرے کی وجہ سے اس نے کل دوبارہ آ کر ڈھونڈنے کا پھر سے سوچا۔ اگلی صبح وہ پھر سے جنگل پہنچا، اسی جگہ جہاں پہ پتھروں کا ڈھیر تھا۔ اس نے پھر سے اپنی مہم شروع کی، ہر پتھر کو ہاتھ میں اٹھایا، اس کو چیک کیا، اور گرم نہ ہونے کی صورت میں اس کو 7 بہتی ندی کے ساتھ اچھال دیا۔ لڑکا اپنی دھن کا پکا تھا۔ وہ بابا جی کی بات کو یاد کرتے کرتے تیزی سے کام کرتا جا رہا تھا، اور آج کے دن بھی اس نے ہر پتھر کو چیک کیا اور پھر گرم نہ ہونے کی صورت میں ندی میں اچھال دیا، اور اسی طرح کرتے کرتے آج کا دن بھی نکل گیا۔ پھر ایک اور دن گزرا، پھر ایک اور دن گزرا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس کو بابا جی کی بات یاد تھی کہ اگر تم محنت کرتے رہو گے تو تمہیں ضرور وہ پتھر مل جائے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دن مزید گزرتے گئے، لڑکا ایسے ہی روز جنگل آتا، صبح سے کام میں لگتا، پتھر کو ہاتھ میں لیتا، لیکن پتھر گرم نہ معلوم ہونے کی صورت میں اس کو ندی میں اچھال دیتا۔ اب تو جیسے اس کی عادت بن گئی تھی، وہ پتھر اٹھا رہا تھا، ندی میں پھینکتا جا رہا تھا،
اور اب اس کی بیزاری میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن اچانک اس کے ہاتھ میں وہ پتھر آیا۔ وہ پتھر واقعی میں باقی پتھروں کے مقابلے میں گرم تھا، لیکن وہ لڑکا تب تک بڑا بے دل ہو چکا تھا۔ اس کی طبیعت میں اتنی بیزاری آ چکی تھی کہ پتھروں کو ندی میں پھینکنا اس کی عادت بن چکا تھا، اور اس لڑکے نے اسی بے دہانی میں عادت کی وجہ سے اس پتھر کو بھی ندی میں اچھال پھینکا۔ جیسے ہی پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر ندی میں گرا، وہ ایک دم چونک گیا۔ اس کو یاد آیا اور احساس ہوا کہ یہ تو وہی پتھر ہے جو وہ اتنے دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا، جس کے لیے وہ اتنی محنت کر رہا تھا۔ وہ پتھر اس کے ہاتھ میں آیا بھی، لیکن پتھروں کو ندی میں پھینکنے کی عادت کی وجہ سے وہ اس شاندار پتھر کو بھی کھو چکا تھا۔ اب لڑکا افسوس کر رہا تھا، وہ افسردگی سے ہاتھ مل رہا تھا، کیونکہ اب وہ پتھر کو واپس نہیں لا سکتا تھا۔ وہ پتھر بھی باقی پتھروں کے ساتھ ندی میں گر چکا تھا۔ دوستوں، ہم سب کی زندگی میں بھی اسی طرح ایک موقع ضرور ہوتا ہے، پر ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنی سستی اور کاہلی کی عادت کی وجہ سے اس موقع کو ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی غلط عادتوں، ہر چیز کو آسان لینے کی عادت کی وجہ سے ہم اس اپرچونٹی کو گوا بیٹھتے ہیں۔ ہماری چیزوں کو ٹالنے کی عادتیں، وقت کو ضائع کرنے کی عادتیں ہمیں اس موقع سے دور کر دیتی ہیں۔ احساس ہمیں تب ہوتا ہے جب وہ موقع یا اپرچونٹی ہمارے ہاتھ سے کھو چکی ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سب اپنی زندگی کے ہر لمحے، ہر منٹ اور ہر گھنٹے کو اہمیت دیں، ہر لمحے اور پل کی قدر کریں، کسی بھی اپرچونٹی کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ جب ہم ہی اپنے وقت کی بے قدری کرتے ہیں، ان قیمتی لمحوں کو ضائع کرتے ہیں اور اپرچونٹیز کو اویل نہیں کرتے، ہم اسی اپرچونٹی کو اپنی سستی، کاہلی کی عادت کی وجہ سے کھو بیٹھتے ہیں۔ کیا پتہ یہ وہی اپرچونٹی یا موقع ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی بدلنے کا فیصلہ کیا ہو۔ ہم میں سے بہت لوگ بھی اپنی اسی بے وقوفی کی وجہ سے اپنی ہاتھ میں آئی اس اپرچونٹی کو اس لڑکے کی طرح گنوا بیٹھتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس بچتا ہے صرف پچھتاوا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر پل کو قیمتی سمجھ کر اپنی منزل کو خود پائیں اور مثبت اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کریں۔